مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی رحمت کا سبب بنتی ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، لیکن شاید ہم میں وہ حوصلے نہیں ہیں کہ ہم اس رحمت کو برداشت کریں، تو اللہ اس سے بچا کر اپنی وہ رحمت عطا کر دے جس میں صحت و عافیت ہو، آسانی ہو، دونوں طرح کی رحمت ہے اس کی، اور وہ قادر ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ نیک اولاد اور حلال رزق عطا فرمائے، دنیا میں ایمان سے سکون و عافیت سے رہنا نصیب فرمائے۔ موت آنی ہے ایک دن، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ایمان پر سکون کے ساتھ آئے اور آخرت میں بھی عزت نصیب ہو، تو انسان اپنی منزل کو پا گیا۔ بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جیت گیا۔ تو کامیابی کے پیچھے دنیا میں ساری زندگی ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کاروبار اچھا چل گیا یہ کامیابی ہو گئی، بچے ملازم ہو گئے، میری پینشن ہو گئی، میں نے عہدہ پا لیا، میری اتنی جائیداد ہو گئی، اتنی زمین ہو گئی، اتنا کارخانے ہو گئے، اتنا میں مالدار ہو گیا، اتنی گاڑیاں ہو گئیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کریم کی عطا ہے کہ وہ جائز اور حلال ذرائع سے دے، تو یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت مصیبت آئی، سارا خاندان فنا ہو گیا، ایک اہلیہ محترمہ رہ گئی جو شہر والوں نے شہر سے نکال کر باہر پھینک دیا، تمام جسم میں جزام ہو گیا، کیڑے پڑ گئے زخموں میں، جس زخم میں کیڑے پڑ جائیں اس میں سخت بدبو ہوتی ہے، تو اہل شہر نے شہر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اہلیہ محترمہ گھروں میں مزدوری کر کے کچھ لاتی اور انہیں کھلاتی، تو بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، درست بھی ہو گئے۔ فرمایا آتینا اہلہ ومثلہ، یعنی جو اتنا پہلے ان کا خاندان اور مال و دولت تھا اس سے 2 گنا ہم نے انہیں دے دیا، صحت بھی عطا کر دی۔ اس ساری تکلیف کے بعد جب اللہ کریم ان کی تعریف فرماتے ہیں انہ اواب، وہ میرا بڑا پرخلوص اور رجوع کرنے والا بندہ ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں ہوا پر بھی حکومت دی، وہ ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی اور مہینوں کی مسافت صبح سے شام تک کر لیتی تھی۔ اب ان کے تخت پر کتنی مخلوق ہوتی تھی، پورا لاؤ لشکر ہوتا تھا، پورا شاہی فوج ہوتی تھی، پھر انسان، حیوان، درندے، پرندے، جنات، کتنا بڑا تخت ہوتا ہوگا، یا کتنا بڑا جسے ہوا اڑا۔ آج کل یہ آپ کے ہوائی جہاز ہوا ہی اڑائے پھرتی ہے، ان کی ساری فلسفی صرف یہ ہے کہ ہوا اڑا لیتی ہے۔ پھر انہیں بے پناہ بڑی حکومت دی، انسانوں پر، جنوں پر، حیوانات پر، چرند پرند پر، ہر ایک کی بات سنتے سمجھتے، بے پناہ دولت دی، بڑے عجیب و غریب محلات انہوں نے بنائے جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ایسی خوبصورت عمارتیں پھر آج تک دیکھنے میں نہیں آئیں۔
تو جب انجام کار ان کی تعریف فرماتا ہے تو فرماتا ہے انہ اواب، وہ میرا بڑا ہی پرخلوص اور میرا چاہنے والا بندہ۔ دیکھیں ایک طرف کتنی مصیبت ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا دکھ ہے، برسوں دکھ اور تکلیف کاٹنے کے بعد یہ منصب عطا ہوا انہ اواب۔ دوسری طرف ساری دنیا کی سہولتیں، آرام، عزت، آسائش، سلطنت، حکومت، بے مثال حکومت، انہوں نے مصیبت میں صبر کیا انہ اواب، انہوں نے طاقت، دولت، عظمت پہ صبر کیا اور اطاعت الہی کا حق ادا کیا، فرمایا انہ اواب۔ تو اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام والا اواب ہونا عطا فرما دیں، اور ایوب علیہ السلام والے اواب سے پناہ میں رکھے کہ ہم میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم تکلیفیں سہ کر ثابت قدم رہ سکیں یا شکر ادا کر سکیں۔ اس دنیا میں ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تھوڑے سے غور سے اور توجہ سے قصے کہانی کے طور پر نہیں، حقیقت کے طور پر واقع کربلا کو ہی لے لے تو خاندان رسالت کے وہ ننھے پھول جو حضور کی گود اقدس میں پروان چڑھے، جن گردنوں کو حضور نے بوسے دیے، وہ گردنیں کاٹنے والے بھی خود کو مسلمان کہتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ خانواد نبوی پہ بیتی، اس کے بعد دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں، یعنی کوئی بڑے سے بڑا ظلم بھی ہو جائے تو کوئی عجیب نہیں لگتا مجھے کہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دونوں فریقوں کا انجام کیا ہے۔ عند اللہ جو ہوتا ہے یہ دنیا آخرت کا پرتو ہے، اس کی جھلک یہاں نظر آتی رہتی ہے۔ ان کا نام آج بھی عزت و احترام کا ضامن ہے، اور بظاہر فتح کے جشن منانے والے اور گلے کاٹنے والے آج بھی ساری دنیا کی نفرت کا نشانہ بنے۔ تو دنیا میں کچھ عجیب نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، ایسے امتحانوں میں نہ ڈالے، یہ مشکل ہوتے۔ آخر اپنے بندوں کو سلطنتیں، حکومتیں، آسائشیں دے کر بھی تو اپنی رحمت سے نوازا اور اپنے قرب سے نوازا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں مصیبتوں سے بچائے اور رحمت کا دوسرا طریقہ جو ہے آرام اور نعمت بھی دے اور رحم بھی فرمائے۔ تمنا یہی ہونی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ کریم سے۔ لیکن اگر کچھ تلخی بھی آ جائے تو یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو بخار بھی آ جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔
تو بہت سی خطائیں معاف ہونے کا سبب بن جاتی ہے، صحت و بیماری بھی۔ خود اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بندے میں انانیت کم ہوتی ہے، میں وہ، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ آسانیاں عطا فرمائے، مشکلات سے محفوظ بھی رکھے کہ ہم کمزور لوگ ہیں،